السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کون؟ یہ نمبر کس کا ہے جناب؟ جس کو فون لگایا اسی کا رہے گا نا یار، آپ کو کس سے بات کرنی؟ ہاں، میں نے انٹرنیٹ پر ایک کتاب پڑھا بنام حدیث کے دشمن، اچھا، اسی میں ملا تھا۔ کیا آپ صوفی مفتی محمد کلیم رضوی بول رہے ہیں؟ ہاں میں ہی بول رہا ہوں اور میری ہی کتاب ہے، بولیے کیا کام ہے؟ ہاں جی، میں عبداللہ مدنی ممبئی سے۔ اچھا، آپ سے مناظرہ کرنا ہے، کہاں ملیں گے آپ؟ مناظرہ کیجیے گا؟ جی فون پہ ذلیل ہونا ہے یا میرے گھر کا پتہ دے دوں؟ ہاں، پتہ بھی دے دیجیے اور جو میں سوال کر رہا ہوں اس کے جواب بھی دے دیجیے۔ اچھا، ساکن آقا کا نام سنا ہے ممبئی میں؟ ہاں جانتا ہوں میں۔ گھاٹ کے اوپر ویسٹ، کرلا ویسٹ، اندھیری ایسٹ میں پڑتا ہے۔ اچھا، ساکن آقے کے پاس ہے 90 فٹ روڈ۔ ہاں ہاں 90 فٹ روڈ پہ ڈسوزا بلڈنگ، اس کے پیچھے ہے LBS نگر، لال بہادر شاستری نگر۔ اچھا اس کے پاس ہے ویشالی میدان، وہیں فقیر کا غریب خانہ ہے، قصر ابو حنیفہ۔ ہاں اچھا جی، اور نمبر یہی ہے جس پہ آپ بات کر رہے ہیں مجھ سے، 9146 122 911۔ اچھا، اور کچھ تفصیل دوں؟ یہی نمبر ہے؟ یہی نہیں، اور ایک نمبر ہے 9820 9820 67270۔ اب اور بھی کچھ تفصیل دوں؟ ہاں نہیں، اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم 10-20 علماء اہل حدیث آپ کی خدمت کے لیے پہنچ رہے ہیں آپ کے پاس۔ 10-20 ہی کیوں پہنچ رہے یار؟ پورا نجد اور اٹھا کر لے آؤ نا، پورا جامعہ سلفیہ اٹھا کر لے کر آ جاؤ۔ یہ دھونس اس کو دینا اتنے ہی کافی ہیں جو تمہاری قابلیت جانتا نہیں ہو۔ نہیں، ہم اتنے ہی کافی ہیں آپ کے لیے۔ اچھا جی، اب کوئی کام کی بات ہے تو بولو ورنہ فون کاٹوں۔ نہیں ہے نا، یہ بتائیں یہ امام ابو حنیفہ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ اچھا، آپ نبی کو چھوڑ کے ان کی تقلید کرتے ہیں، انہیں امام اعظم کہتے ہیں، حالانکہ تحقیق یہ ہے کہ وہ 3 ہی حدیث سے زیادہ جانتے ہی نہیں تھے۔ ایسا ہے اب مولوی صاحب جی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو کتابیں لکھی ہیں تو مشہور کتاب فقہ اکبر اور کتاب الآثار، اور اس کے علاوہ 15 کتابیں امام صاحب کی ہے، اور سب سے بڑا جو ان کی حیات کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے علم فقہ کی تدوین کی، فقہ کو مدون کیا۔ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 9 لاکھ مسائل حل کیے ہیں، اور اسی ان کے فقہ کی تدوین کی یہ برکتیں ہیں کہ لاکھوں کتابیں اب تک فقہ کی لکھی جا چکی ہے۔ ہدایہ، عالمگیری، در مختار وغیرہ، اور جس ہدایہ کا آپ لوگ رونا روتے ہیں نا، بڑے گندے مسائل اس نے بھرے ہیں اور بڑے تقریب اخلاق مسائل ہیں، معاذ اللہ، وہ کتابیں آپ کے مدرسے میں بھی پڑھائی جاتی، اسی کو پڑھ کے تم بھی مولوی بنے ہو۔ آپ نہیں، میں بتا رہا ہوں تم کو، تم لوگ کتنے بڑے مکار ہو کہ تم چاہتے ہو کہ فقہ حنفی کو ملک سے نکال دیا جائے۔ پہلے اپنے مدرسے سے تو نکالو یار، اس کو پڑھے بغیر تو تم لوگ مولانا بھی نہیں بن سکتے ہو۔ اور دوسری بات، لوگوں نے جو 3 حدیث سے زیادہ نہ جانتا ہوں اسے آپ لوگوں نے اصغر بھی نہ بن سکا ہو، اور اسے آپ لوگوں نے امت کا امام اعظم بنا دیا۔ معاذ اللہ رب العالمین، ہم نے کیا بنایا؟ اللہ و رسول نے بنایا، پہلی بات یہ ہے، اور علماء امت نے بنایا، امت کے بڑے بڑے فقہاء علماء نے بنایا جو صاحبان نظر تھے، سمجھے؟ اور دوسری بات، 3 حدیث کی جو بات تم کر رہے ہو نا، یہ تمہارا امام اعظم سے حسد ہے، ورنہ اب تک تو تمہارے مولوی بولتے تھے کہ 17 حدیث جانتے ہیں، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تحقیق یہ ہے کہ 3 حدیث جانتے تھے۔ کون جاہل تحقیق کیا بے؟ کس جاہل کی یہ تحقیق ہے کہ امام اعظم 3 حدیث جانتے تھے؟ تاریخ پڑھی ہے؟ سیرت کا مطالعہ کیا ان کی؟ ہمارا چھوڑو، علماء احناف کا علامہ حافظ ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ نے 10 جلدوں میں امام اعظم کی شان میں ایک کتاب لکھی ہے، مالکی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم نے بوقت وفات، سن رہے ہیں مولوی صاحب؟ جی جی سن رہا ہوں، آپ بتائیں۔ بوقت وفات اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، بیٹا مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اس میں سے میں تمہیں 5 حدیثوں کے ذریعے نصیحت کر رہا ہوں۔ تو امام اعظم تو خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اور میں اس میں سے تمہیں 5 باتوں کی نصیحت کر رہا ہوں۔ تو جو زمانہ خیر القرون میں ہو، جسے شرف تابعیت نصیب ہو، جس نے 70 صحابہ کی زیارت کی ہو، صحابہ سے حدیثیں جس نے روایت کی ہو، تو تم اس کے بارے میں کہتے ہو 3 حدیث جانتے ہو؟ تم کتنی حدیث جانتے ہو بے؟ نہیں جناب من، آپ لوگ صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے بھی قول امام پر عمل کیوں کرتے ہیں بھائی؟ نہیں، ابھی تو تم پہلے وہی بات کرو کہ آپ کتنی حدیث جانتے ہو۔ ابھی تم نے کہا نا کہ امام کو، نبی کو چھوڑ کر امام کا اتباع کرتے ہیں۔ ہاں وہ تو صحیح کہہ رہا ہوں میں۔
तुमने कुरान पढ़ा नहीं? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल का हुक्म मानो, अम्र वालों का हुक्म मानो। तो अम्र वालों की तफसीर इब्ने अब्बास वगैरह की पढ़ी नहीं है आपने कि इससे उलमा और फुकहा मुराद है। तो अब अगर कोई उलमा और फुकहा की इताअत कर रहा है, कुरान और हदीस को समझने के लिए उनकी तशरीहात के एतबार कर रहा है, तो उसके बारे में ये कहना कि उसने नबी को छोड़ दिया, खुदा को छोड़ दिया, अरे छोड़ता तो तब जब वो उनको कानून साज समझता, वो तो उनको शारह कानून समझ रहा है, शारह कानून समझ के उनका इत्तबा कर रहा है, तो इसमें नबी को छोड़ना कहाँ हुआ? यही भैंसे जैसी अकल में आपके खोपड़ी में अकल है या गोबर भरा हुआ है कि आप माज़अल्लाह इमाम की बात को मानना गोया नबी का मुखालिफ बता रहे हैं उसको, जबकि कुरान इस बात का हुक्म दे रहा है कि अम्र वालों की इताअत करो। और एक बात मैं आपको बताऊं कि आप लोग भी तो बार बार बुखारी मुस्लिम से हदीस लेते हो, बुखारी मुस्लिम का हवाला मांगते हो, तो हम भी तो कह सकते हैं कि आप माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन बुखारी मुस्लिम से हदीस क्यों लेते हो? सहाबा तो नबी से हदीस लेते थे। तुम तौसीफुर रहमान और ये मेराज रब्बानी और ये खबीर डॉक्टर जोकर नाइक, इनसे दीन सीखते हो, सहाबा ने इन्हीं से दीन सीखा या नबी से दीन सीखा? तो हम भी तो कह सकते तुमने नबी को छोड़कर इनको अपना माज़अल्लाह माबूद बना लिया, खुदा बना लिया, तुम भी तो पक्के मुशरिक हो। बात करने से पहले सोचा करो मौलवी साहब। जनाब अमन, आप लोग सही हदीस के होते हुए भी कौल इमाम पर अमल क्यों करते हैं भाई? हदीस के असल दुश्मन हनफी है या अहले हदीस? माज़अल्लाह। सूफी जी एक किताब और लिखे हैं आप, अहनाफ हदीस के असली दुश्मन। अच्छा मौलवी साहब एक बात बताइए, तुम जो कह रहे हो तो सिर्फ तुम्हारा कहना जो है ना वो काफी नहीं है, इसकी दलील भी आप पेश करें कि अहनाफ ने हदीस की कब मुखालिफत की है, उसका सबूत पेश करें। अरे क्या सही बुखारी में आपने ये हदीस नहीं पढ़ा? सही बुखारी किताबुल अज़ान में ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उस शख्स की नमाज नहीं होती जो सूरह फातिहा न पढ़े। अच्छा, तो मुझे मालूम था तुम आज आकर हजरत उबादा बिन सामित की, ये हजरत उबादा बिन सामित की रिवायत है ना, हाँ, ये हदीस पेश करोगे। तुम सिर्फ नाम के अहले हदीस हो बेटा, तुमको अभी हदीस समझने की सलाहियत तुम्हारे अंदर भी नहीं और तुम्हारे बड़े बड़े उल्लू माए किराम में भी नहीं, वालामा नहीं, उल्लू माए किराम, समझे? आप घुमाए फिराए ना जवाब। अरे मैं तुम्हें जवाब ही दे रहा हूँ मौलवी साहब। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब जो हदीस है, इमाम अहमद बिन हम्बल और हजरत सुफियान बिन उयैना फरमाते हैं कि ये हदीस अकेले नमाज पढ़ने वाले मुनफरिद और इमाम के लिए है, मुक्तदी के लिए इसका हुक्म नहीं है, मुक्तदी के लिए इसका हुक्म नहीं है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि माज़अल्लाह जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज ही नहीं होती? किस बिना पर कह रहे हैं आप बताइए? अरे सूफी जी, लेकिन इस हदीस में लफ्ज़ मन तो उमूम के लिए आया है ना। तो इसमें जो मन उमूम के लिए आया है, तो इस उमूम की सराहत अल्लाह ने की है या रसूल अल्लाह ने की है? और आप तो उस जमात से ताल्लुक रखते हैं कि जिस जमात में अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बगैर वही के कुछ कहें तो आपके उलमा कहते हैं मत मानो। तरीक़े मोहम्मदी किताब का नाम सुना है? मौलवी मोहम्मद मुनागड़ी की है, जिसमें उसने साफ लफ्जों में लिखा है कि हम अहले हदीस नबी की भी बात तब मानते जब वो वही के साथ बोलते हैं, बा वही बात जो होती है मुझको मानते हैं, बगैर वही की हम नबी की भी नहीं मानते। तो लफ्ज़े मन से जो उमूमियत आप साबित कर रहे हैं, तो ये उमूमियत की सराहत खुदा ने की है या रसूल ने? अरे कुछ तो अक्ल रख के बात करो यार, ये तो तुम्हारी चालाकी है। वरना मैंने सुफियान बिन उयैना का हवाला दिया, इमाम मोहम्मद का हवाला दिया, वो कहते हैं कि ये मुनफरिद और इमाम के लिए है। क्या हूँ कर रहे हैं? ठीक है भाई, यही हदीस समझते हैं आपके पास। चलो ठीक है भाई, आपके पास कौले इमाम के सिवा क्या दलील है कि सूरह फातिहा न पढ़ी जाए इमाम के पीछे? और तुम्हें कैसे इल्म हो गया कि कौले इमाम के अलावा कोई दलील ही नहीं है हमारे पास? यही तो तुम लोगों की हिमाकत है, यही सुना सुना के लोगों को गुमराह करते हो। अरे कौले इमाम की और हदीस की बात क्या करो? मैं आपको कुरान से हवाला दूं, कुरान पढ़ा नहीं है? सूरह आराफ आयत नंबर 204 रुकू नंबर 14 9वां पारा उठाकर देख लो। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश कान लगाकर सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरान में पढ़ा नहीं है आपने कि कुरान पढ़ते वक्त खामोश खड़े रहो? तो अब अगर ऐसी हदीस है जिसमें लिखा है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ो, तो वो इस आयत के मुखालिफ है। तो जो हदीस आयत के मुखालिफ होगी या तो वो मनसूख होगी या मौजू होगी। ये उसूल मालूम नहीं है आपको? मालूम है। हाँ तो वाह बेटा अंधे मुकल्लिद, तुम तो खारिजियों से भी बदतर निकले यार माशाअल्लाह। ये सूरह आराफ की ये आयत जो है ये मक्का में नाजिल हुई।
اور اس کا موقع نزول یہ ہے کہ جب نبی قرآن پڑھتے تھے تو کفار شور مچاتے تھے، تو کفار کو چپ کرانے کے لیے یہ آیت اتری، اور تم اسے نماز میں قرآن پڑھنے کا فٹ کیے جا رہے ہو۔ مولوی صاحب پتہ ہے آپ لوگوں کی؟ او مولوی صاحب، ہاں بولیں۔ یہاں بحث اس کے شان نزول سے نہیں ہے، اس کے اطلاق اور حکم سے ہے کہ اس کا اطلاق اور حکم کہاں ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ پہلے حالت نماز میں بات کرتے تھے، پھر آیت کریمہ اتری وقوموا للہ قانتین، اپنے رب کے حضور خاموش کھڑے رہو۔ پھر صحابہ نے باہم مشورہ کیا کہ اب خاموش کھڑے رہنے سے تو بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن ہی پڑھیں، چنانچہ قرآن پڑھنے کا رواج شروع ہوا۔ تو پھر یہ آیت کریمہ اتری وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اپنے رب کے حضور خاموش کھڑے رہو، جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم کہتے ہو کہ یہ آیت کفار مکہ کے لیے اتری، یہی کہا نا بھی آپ نے؟ ہاں میں نے یہی کہا۔ یہی تم لوگ یار قرآن حدیث سمجھتے ہو۔ لعلکم ترحمون سے کیا سمجھا آپ نے؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ایک بات بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور کفار شور مچا رہے ہیں، اگر کفار شور نہ مچاتے تو کیا ان پر رحمت ہوتی ہے اللہ کی؟ اللہ کی رحمت کافر پر ہوتی ہے؟ قرآن پڑھا نہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور یہاں ظالم سے جو مراد ہے ظالمین سے وہ کفار ہیں، اور کافروں کا اس میں خسارہ نقصان بڑھتا ہے۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کافر کو سلام کرتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں کرتے ہیں بھائی۔ منع کیا گیا کافر کے لیے رحمت تھوڑی ہے، مومن کے لیے بھائی۔ تو لو تم نے خود ہی جواب دے دیا، کافر کے لیے جب رحمت نہیں ہے تو اس آیت میں یہی تو لکھا ہے کہ جو خاموش قرآن سنے اس کے لیے رحمت ہے۔ تو جب مسلمان خاموش قرآن سنے گا اس کے لیے رحمت ہے، کافر خاموش بھی رہے گا تب بھی اس کے لیے رحمت نہیں۔ اب تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ سلام میں رحمت ہے، وہ کافروں کو نہیں بھیجا جاتا ہے، تو اس آیت میں بھی تو وہی ہے کہ جو خاموش مسلمان قرآن سنے اس پر رحمت ہوگی، سمجھے؟ اور دوسری بات نہیں، قرآن کی آیت ہے نا، تو اب آپ تفسیر مدارک اٹھا کر دیکھیں، وہ جمہور الصحابہ علی انہ فی استماع المؤذن، عام صحابہ کا فرمان یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ نماز میں امام کے قرآن پڑھنے کے حوالے سے اتری ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ جب امام قرآن پڑھتا مقتدی پیچھے پڑھتے تو اس موقع کے لیے آیت اتری۔ اب ہم تفسیر کی مانیں یا تمہاری مانیں؟ چلو مان لیا کہ یہ نماز میں امام کے پیچھے قرآن تم کیا نہیں مانو گے یار؟ تمہارے یہاں جو شیخ الحدیث ہوتا ہے نا، وہ ہمارے یہاں اس کا داخلہ مکتب میں ہوتا، سمجھے؟ تم لوگ ہمارے قرآن حدیث بازیچے اطفال نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں، سمجھے؟ عمریں کھپانی پڑتی تب جا کے یہ توفیق نصیب ہوتی۔ مولوی صاحب مان لیا بھائی، میری بات سنیں، نماز میں امام کے پیچھے قرآن پڑھنے پر منع ہونے کے لیے یہ سورہ آپ نے سنائی مجھے، مگر مان لیا آپ نے قرآن مان لیا آپ نے؟ ہاں لیکن میرا سوال آپ دیکھیں نا، سورہ فاتحہ قرآن کہاں ہے؟ کیا صحیح بخاری کتاب کیا کہا سورہ فاتحہ قرآن نہیں ہے؟ ہاں سورہ فاتحہ قرآن نہیں ہے، کہاں ہے بھائی قرآن؟ معاذ اللہ، کیا ہے سورہ فاتحہ؟ حدیث ہے کیا صحیح کیا؟ ہاں بالکل حدیث ہے، میرے پاس ثبوت ہے اس کا۔ بخاری کتاب تفسیر میں آپ نے یہ حدیث نہیں پڑھی؟ یہ السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیت، یہی 7 آیتیں اور قرآن ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ اچھا سنو مولوی صاحب، ایسا ہے تم تو صرف بخاری کا نام جانتے ہو، الحمدللہ میں بخاری پڑھاتا ہوں، نہ جانے کتنے تم جیسے بخاری پڑھنے والوں کو اب تک میں نے فارغ کر دیا، سمجھے؟ اچھا ہاں، تو یہ جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ حدیث کا آخری حصہ، اور یہ سمجھنے میں بھی آپ کو غلطی ہو رہی۔ یہ کتاب التفسیر میں حضرت ابو سعید بن معلہ کی روایت ہے نا۔ اچھا یہی نا، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ نے مجھے آواز دی، تو میں بعد نماز حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا کیا تو نے خدا کا حکم نہیں پڑھا کہ جب اللہ و رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جا؟ یہی ہے نا؟ ہاں یہی ہے بھائی، یہی ہے۔ ہاں، اللہ و رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جا۔ پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ جب میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا تجھے ایسی صورت نہ بتاؤں جو قرآن کی تمام صورتوں کی سردار ہے، اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکلو۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مسجد سے تشریف لے جانے لگے، تو میں نے عرض کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ایسی صورت بتاؤں گا جو تمام صورتوں کی سردار ہے؟ تو فرمایا وہ الحمد شریف ہے، وہی السبع المثانی، یہی پڑھا تھا نا آپ نے، وہی السبع المثانی، ہاں، والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، ہاں، کہ
اور یہ 7 آیتیں اور قرآن کریم، یہی سبع مثانی یعنی 7 آیتوں والی سورہ اور قرآن کریم. تو اس کا مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ الگ ہے قرآن الگ ہے، یہ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ہاں یہی سمجھ رہے ہیں ہم. لا حول ولا قوت. ایک منٹ مجھے بات بتاؤ، میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے دیا اور 5 روپے دیا جی، ٹھیک ہے، 1,05,000 روپے میں نے آپ کو دیا. تو آدمی کو معلوم ہے کہ بھائی 1 لاکھ سامنے والا نہ لینے والا بھولتا نہ دینے والا بھولتا، وہ بڑا اماؤنٹ ہے اور راؤنڈ فگر ہے، لیکن 5 روپیہ بھول جائے گا. تو آدمی کہتا میں نے آپ کو 1 لاکھ اور 5,000 دیا جی. تو 1 اور 5 کے بیچ میں اور کو لاتا ہے، چونکہ 5 اس کے دماغ میں اچھے سے بیٹھ جائے کہ 5 مت بھولنا. 1 تو تم نہیں بھولو گے لیکن 5 مت بھولنا. تو نبی فرماتے ہیں 113 صورتیں تو یقیناً قرآن کی ہے، یہ بھی قرآن کی، لیکن ان تمام صورتوں میں اس کا مقام یہ ہے کہ یہ ان صورتوں کی سردار ہے، ان صورتوں کی سردار ہے. یہ فرمانے کا مطلب ہے کہ ہم نے تمہیں قرآن دیا اور 7 آیتیں، یعنی تم قرآن کی 113 صورتوں کو تو نہیں بھولو گے، لیکن اس سب سے پہلی والی صورت کو بھی مت بھولنا جس میں 7 آیتیں ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا کہ میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے دیا اور 5 روپے، تو 1 لاکھ روپیہ ہوتا ہے، 5 روپیہ روپیہ نہیں ہوتا ہے کیا؟ ارے جیسے 1 لاکھ روپیہ روپیہ ویسے 5 روپیہ بھی روپیہ ہے. تو جیسے 113 قرآن کی صورتیں ہیں ویسے یہ 7 آیتیں بھی قرآن کی ہے صورتیں ہیں. اور اوپر اسی حدیث میں جو اوپر لکھا ہے نبی نے فرمایا کیا میں تمہیں قرآن کی ایسی صورت نہ بتاؤں، قرآن کی ایسی صورت نہ بتاؤں جو تمام صورتوں کی سردار ہے. تو نبی نے تو خود ہی فرما دیا کہ یہ قرآن کی صورت. اب تم کیسے بول رہے ہو یار کہ یہ قرآن کی صورت نہیں ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین. ارے تم نے کیسے کہہ دیا یہ قرآن میں نہیں ہے؟ آپ لوگ یار اندھے مقلد ہو بالکل. آپ یہ قرآن و حدیث ہے سے نظر آتا ہے. ایسا ہے مولوی صاحب، ساری دلیلیں میں نے دی سمجھے، اور تمہاری جو دلیلیں تم نے پیش کی نا حدیث اور قرآن کی آیت کی غلط تفسیر بالرائے، اس کا صحیح معنی و مفہوم بھی میں نے آپ کو سمجھایا. اب تم ہمیں کو اندھے مقلد بول رہے ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین سے خدا واسطے کا بیر ہے آپ لوگوں کو. اور آپ وہ جماعت ہو جس کی پیشن گوئی اللہ کے نبی نے فرمائی دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث، جھوٹ بولنے والوں، فریب دینے والوں کی آخری زمانے میں ایک جماعت ہوگی جو حدیثیں گڑھیں گے، ایسی حدیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے نہ سنی ہوگی. تو اسی جماعت کے فرد ہو تم، اور تم سے اس سے زیادہ کی امید بھی نہیں کی جا سکتی ہے. یعنی تم یہی کچھ کرو گے. آپ کو بتائیں آپ ہمیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم تمہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اتنی دیر میں تم خود ہی ثابت ہو گئے کہ تم 1 نمبر کے چوتیم سرپریٹ دگریٹ ہو. تم خود ہی اتنی دیر کی گفتگو میں تم خود ہی پگلے اعظم عالم معلوم پڑ رہے ہو یار. ہم کیا ثابت کریں؟ دیکھتے ہم اپنے بڑے عالم کو لے کر آتے ہیں آپ کے پاس، پھر بتاتے ہیں آپ کو. تمہارے بڑے کو نہیں، اور جتنے سڑے ہیں سب کو لے آؤ. صرف بڑے نہیں، جتنے سڑے ہیں سب کو لے آؤ. اینی ٹائم موسٹ ویلکم فور ٹھکائی انشاءاللہ. قصر ابو حنیفہ. ہاں قصر ابو حنیفہ میں تمہاری ٹھکائی ہوگی بیٹا. ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں. اللہ حافظ. رکھو بیوقوف.